اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ اب انشاءاللہ ہم سورہ جمعہ پڑھیں گے 28 پارے کی، اور یہاں سورہ صف سورہ جمعہ دونوں جوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہم پیئرز پڑھ رہے ہیں، سورہ صف سورہ جمعہ۔ اچھا یہاں پہ کیا ترتیب ہے؟ یہاں وہی والی بات ہے، وہ جو غلبہ دین ہے، وہ غلبہ دین کرنا کیسے ہے؟ یہ ہے آیت نمبر 1 سے 4، 1 2 3 4، کہ قرآن کے ذریعے سے ہی کرنی ہے، یعنی خوشخبری قرآن کے ذریعے سے، ڈرانا قرآن کے ذریعے سے، تو قرآن کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ شروع کی 4 آیات میں ہم پڑھیں گے، پھر وہی 5 6 7 8 اگین، پھر یہی سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 9 10 11 جو 3 آیات ہیں وہ نماز جمعہ کے فلسفے پر ہوگی۔ یہ جو نماز جمعہ کا اہتمام ہم کرتے ہیں، ہم امت کے لیے جو ہے، ٹھیک ہے، سورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسبحو تسبیح کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تسبیح کرتی ہے، تسبیح کرتی رہے گی، للہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے لیے، ماں جو چیز فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور وہ چیز جو زمین میں ہے۔ اچھا یہاں بہت شان کے ساتھ ہے یہ والی آیت، اس میں اللہ کے 4 صفاتی ناموں کا بھی ذکر ہے۔ ملکو یعنی کہ زمین میں ہے، ملکو جو بادشاہ ہے، قدوسی نہایت پاکیزہ ہے، عزیز بڑا غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے، یعنی الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہاں 4 نام بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی آئے ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے، پھر ٹھیک ہے کہ کائنات کی تو ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، ٹھیک ہے نا، کائنات کی پوری زمین آسمان تمام، پھر وہی والی بات، ایک وہ شخص اس وقت آزاد گھوم رہا ہے، کیونکہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور صرف ایک وہ ذرا سا اختیار ہے، نہ ہمیں اپنی زندگیوں پر ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ ہمارے ماں باپ، ہماری زندگی، ہماری پوری ایک لائف پلانڈ ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک اختیار اچھائی اور یہ نیکی اور بری کرنے کا دیا ہے، اور وہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جو برا کرتا ہے وہ پکڑا نہیں جاتا ہے، یہ قاعدہ قانون ہے جس پہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پکڑ پھر آخرت میں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، اس آیت میں وہی خوبصورتی ہے کہ یہ تو تم مانو نہ مانو، کائنات کا ذرہ ذرہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے، ٹھیک ہے نا، تسبیح بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہر کائنات کی چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو بادشاہ ہے کون؟ نہایت پاکیزہ بڑا غالب اور خوب حکمت والا۔ آیت نمبر 2 دیکھیں، هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بعث بھیجا فی الامیین ان پڑھوں میں، رسولن ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کو تو بالکل ترتیب کو 1 2 3 کریں، آیاتہ اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ تزکیہ کرتا ہے، یعنی دلوں کو صاف، تزکیہ نفس کرنا، وَيُعَلِّمُهُمْ پھر تیسرا ہے جب دل صاف ہوگا پھر کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمْ وہ تعلیم دیتا ہے انہیں، کتاب والحکمہ کتاب و حکمت کی، وَإِن كَانُوا بلا شبہ وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی دلال مبین بہت ہی بڑی صریح گمراہی میں تھے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور آپ لوگوں کو یاد بھی آ گئی ہوگی، یہ آپ پھر وہی اب اپنے پاس لکھے ہیں آپ لوگ، یہ تیسرا مقام ہے قرآن میں، پہلے ہم نے سورہ بقرہ 151 میں پڑھا، آپ لوگوں کو یاد ہے نا، وہ حضرت ابراہیم جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ اسی بلکہ وہ آپ لوگ یاد کر لیں، بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، سورہ بقرہ آیت 129 ہے، جس میں حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر ہے، اس کی ترتیب پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں 3 مقامات پر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان کو آیات پڑھے، تلاوت پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب کیا ترتیب بتائی، سورہ بقرہ 151، سورہ آل عمران 164،
رائٹ. سورہ بقرہ 151, سورہ آل عمران 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں, کہ ٹھیک ہے نا کہ یہ ایک ترتیب ہے. اچھا اب یہاں آیت کی شروع سے شروع کریں امیین سے, کہ دیکھیں یہ امیین جو ہے نا یہ ایک لفظ ہے, یہ کیا ہے, اللہ اس کا مطلب بھی ہے نیچے کہ ان پڑھ میں, یہ عربوں کی جو کوالٹی تھی کہ وہ امی تھے. اب یہ پھر ذہن میں سارا رہا ہے کیونکہ سابقہ امت مسلمہ جو تھی وہ فلسطین کے رہنے والے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ جو انبیاء کا کہ سینکڑوں انبیاء تو فلسطین میں آئے تھے, آخری نبی کا وہ انتظار کر رہے تھے. اب امی جو اصطلاح یوز ہوتی ہے جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو یہودی جو تھے, جو بنی اسرائیلی تھے, وہ اس لفظ کو بہت حقارت سے یوز کرتے تھے, کہ وہ کہتے تھے یہ لوگ تو امی ہیں, یعنی بھئی دو نسلیں چل رہی تھی نا, وہ اسحاق علیہ السلام سے چل رہی تھیں, یہاں اسماعیل علیہ السلام سے چل رہی تھیں, تو وہی تایا چچا کے بچے ہی ہے نا, یہ پوری جو نسل چل رہی ہے, تو وہ ان کو امی کہتے تھے, کہ بھئی یہ تو ایک حقارت سے نہیں کہتے کہ یہ تو امی ہے, یہ امیوں میں سے ہیں. اچھا پھر ہم نے دیکھ بھی لیا وہ جو سورہ آل عمران کی ہے, کہ بھئی ہم امیوں کے ساتھ تو جو مرضی کریں, کہ ان کے لیے یہ بہت حقارت بھرا ورڈ تھا کہ یہ امی ہے. اب اللہ کی شان کیا دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے وہ جو آخری رسول جس کا سب انتظار کر رہے تھے, وہ آخری رسول ان امیوں میں سے ہی پھر اٹھایا, ٹھیک ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں رسولن, ایک رسول منہم جو انہی میں سے ہے. اب یعنی یہ ورڈ تو ہمیں کلیئر آ گیا نا کہ امی اصطلاح کیوں یوز ہوتی ہے, کیونکہ ان بنی اسرائیلیوں کے نزدیک یہ بہت حقارت کا ورڈ تھا کہ یہ امی ہے, یہ لوگ امی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امیوں میں پھر جو رسول اٹھایا جو تا قیامت تک چلنا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا آگے دیکھیں, اب یہ ترتیب پھر ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے, کہ سب سے پہلے پھر کیا ہے تلاوت, یعنی تلاوت آیاتی ہی, وہ ان اپنی آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس کی ترتیب کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے, یعنی اس کی تلاوت کرنا بھی اتنے ثواب کا ہے, اس کا حق ہے کہ اس کو تلاوت کی جائے, ٹھیک ہے نا. اس کی تلاوت کو کیا آپ لوگ سمجھیں, آپ اسی طرح سمجھیں کہ یہ قرآن جو ہے جس طرح میگنیٹ ہے نا, یہ پھر جتنی وہ انسان, وہ تمام لوگ جن کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے نا, وہ پھر پورے پھر کھینچے چلے جاتے ہیں, پھر قرآن ان پورے میگنیٹ کے طور پر ان کو پکڑ لیتا ہے. کون, جن کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے. تو یہ تلاوت کا حق بہت زیادہ ہے, تلاوت ہے پہلا. پھر جب تلاوت کرتے ہو تو پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, اب اپنے دلوں کو صاف کرو. اپنے دلوں میں سب سے بڑا جو جراثیم ہوتا ہے وہ تو یہ حب دنیا ہے نا, یہ حب دنیا کے چکر میں تو سارے غلط کام ہوتے ہیں. تو اس کو سب سے پہلے صاف کرو, دل میں سے حب دنیا کو نکالو, ٹھیک ہے نا. حب دنیا کو نکالو گے پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہے, شفاء لما فی الصدور, دلوں میں جتنے سینے کی دل کی جتنی بیماریاں ہیں نا, حسد, جلن, یہ سب چیزیں, یہ ساری کی ساری باہر نکالو, ان کو نکالو. یہ آپ لوگ یاد کریں, لکھ لیں, بلکہ سورہ یونس 57 ہے یہ آیت, سورہ یونس آیت نمبر 57 یہی ہے کہ یہ دلوں کی شفا کے لیے آ گیا تھا, کہ دلوں کی جتنی بیماریاں ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں. پہلے اس کی تلاوت کرو, پھر اپنے دلوں کو صاف کرو. جب صاف ہو جائیں گے پھر تمہیں اس کی حکمت سمجھ آنی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُمْ, پھر وہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب والحکمت کی. اور یہ کتاب حکمت اب آپ لوگوں کو ذہن میں ہوگا اچھے طریقے سے, احکامات تورات میں تھے, حکمت انجیل میں تھی. تو وہ کامل ہدایت نہیں تھی نا, کامل ہدایت قرآن ہے, کیونکہ قرآن میں کتاب یعنی احکامات شریعت اور حکمت دونوں موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کامل ہدایت ہے, تو وہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی. تو یہ کلیئر ہو گیا نا, یہ ترتیب ہے. یہ ترتیب آپ لوگ آج تیسری دفعہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی دیکھیں آیت کتنی خوبصورت ہے, کہ بلا شبہ اس سے پہلے تو وہ صریح گمراہی میں تھے, یہ وہ جو دور جاہلیت کا حال تھا. تو پھر یہ قرآن جب آیا, یہ کتاب ہدایت جب آئی ہے, تو دیکھیں وہ ودن 23 ایئرس جو چینج آیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پورا عادلانہ نظام قائم ہوا, کس سے, اس کتاب سے. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 3. اچھا آیت نمبر 3 بہت خوبصورت آیت ہے, وَآخَرِينَ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے دوسرے لوگوں میں بھی, ٹھیک ہے نا. یہاں آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے جو انبیاء اور رسول آتے تھے وہ فکس تھوڑے تھوڑے ایریاز کے لیے تھے, فکس ٹائمنگز کے لیے تھے. یہ کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دوسرے لوگوں میں بھی, منہم, جو انہی میں سے ہیں, لما یلحقو, کہ ابھی نہیں وہ ملے, بہم, ان کے ساتھ, یعنی وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں, یعنی ہم, یہ جو امت. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھر وہ ہے بعثت جو ہے وہ صرف عربوں کے لیے نہیں تھی, خصوصی تو ہیں امی جین. امی جین کی تو خصوصیت ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیوں میں سے ہی تھے, ان امی جین کی خصوصیت تو ہے. آخر آپ دیکھیں نا خلفائے راشدین کون تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی,
یہی امی وہی عرب کے انہی میں سے تھے نا، مکہ کے رہنے والوں میں سے. تو یہی ہے کہ آپ کو بھیجا ہے دوسرے لوگوں میں بھی انہی میں سے جو ابھی نہیں ملے، جو ان کے بعد آنے والے ہیں. یعنی اب یہ آیت کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو امت ہے وہ ملٹی نیشنل امت ہے. اب آپ کسی نسل میں دیکھ لیں، کسی ملک میں دیکھ لیں، آپ کو مسلمان مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو پھیلنا ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے اس کو تو غلبہ حاصل ہونا ہے انشاءاللہ. تو یہ وہ آیت ہے کہ آپ کو بھیجا ہے دوسرے لوگوں میں بھی جو انہی میں سے ہیں، جو ابھی ملے نہیں ہیں ان میں سے، بہم ان کے ساتھ، وہ اور وہ عزیز الحکیم نہایت غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ملٹی نیشنل امت کا پورا یہ والا ہے کہ یہ امت تو اب پھیلے گی. اچھا، یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو ڈاکٹر اسرار نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے آیت نمبر 3 کے حوالے سے، جو کہ ہمیں تفسیر میں ملتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے جو سب نے کہا ہے کہ ہم اب یہ جو امت چل رہی ہے اس وقت نسل در نسل، تو ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یعنی کہ اب ہم امیوں میں سے نکل کے باہر کی طرف، یہ دیکھیں سرکل پھیل گیا نا، کہ خصوصی اہمیت تو امیوں کی ہے. اس کے بعد جتنے اس وقت آپ پوری دنیا کو اس میں کاؤنٹ کرتے چلے جائیں، یعنی اب یہ جب پھیلی ہے، اب آپ دیکھیں وہ جو امیہ دور تھا، پھر عباسیہ دور تھا، پھر یہ عثمانیہ خاندان تھا، کتنی امت پھیلی. یہ افریقہ بھی مل گیا، یہ رومی بھی مل گیا، یہ اوپر فلسطین، اور اوپر آپ چلتے چلے جائیں رشیا تک، یعنی یہ پورا دین اسلام پھیلا ہے. یہ کتنی بڑی ان کی تھی نا سلطنت عثمانیہ. تو یہ خصوصی اہمیت تو تھی امیوں کی، لیکن اب یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قیامت تک کے لیے اور یہ ہدایت کی کتاب بھی قیامت تک کے لیے، تو اب یہ پھر سلسلہ رکا نہیں، بلکہ یہ چلتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ابھی نہیں ملے اور ہم اور پھر ہمارے بعد، یعنی یہ سلسلہ آپ دیکھیں ہم اور پھر ہمارے بعد، کہ یہ ہے پھر امت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. یہ کون ہے؟ پھر ہم ملٹی نیشنل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں یہ جو ایک بات ہے جو تفسیر میں ڈاکٹر اسرار نے ایک بات اس آیت کو لے کے کوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کیونکہ وہ حدیث میں ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آخرین منہم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آخرین منہم جو بھی بعد والے آنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر رکھا اور فرمایا کہ یہ اور اس کی قوم کے لوگ. ٹھیک ہے، حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں فرمایا. ٹھیک ہے نا، ایران کے ہیں یہ. مزید فرمایا کہ دین اگر سریا پر بھی ہوگا تو اس کی قوم کا ایک شخص ہے اس تک جا پہنچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تمام حنفی علماء متفق ہیں اس بات پہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ایرانی نسل تھے. یعنی کہ یہ جب پھیلی ہے، یہ تمام لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اتنی تیزی سے جب افواج اور یہ پھیلی ہے امت، تو اس میں یہ جو ہے، اس میں یہ پھر ریفرنس جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا دیا گیا ہے جو کہ ایرانی نسل تھے. ٹھیک ہے، ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب تو پھر آپ لوگ اس کو پھیلا دینا کہ یہ پھر کہاں تک ایران، افغانستان، ہندوستان، کہاں تک پھر یہ پوری نسل پوری پھیلی ہے امت، کہ آج امت کہاں تک پھیل گئی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 3. آیت نمبر 4 دیکھیں. آیت نمبر 4 کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہی، وہ دیتا ہے یہ فضل، میں یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اچھا، یہاں فضل کو دیکھیں، فضل کس کو کہتے ہیں، یعنی یہ کس فضل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے یہ فضل. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ لوگ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل 87 لکھیں، سورہ بنی اسرائیل 87، کہ جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ تو پوری کائنات میں دی گئی ہے ان کو. ٹھیک ہے نا، یہ آیت ہی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 87 میں، ان فضلہ کان علیک کبیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ تو ہے پوری کائنات میں، یعنی خاص فضیلت تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، اب آپ پر میں ہم کس میں آتے ہیں؟ اب یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. یہ بڑے، یہ اللہ کے فضل یہ ہیں. یعنی آپ کو پتہ چلا، ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، جس کا بہت بڑا گھر ہے، یہ اللہ کے فضلوں، یہ وہ سمجھتا ہے، لیکن یہ اللہ کے فضل وہ نہیں ہے. اللہ کا فضل جس میں یہاں ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا ذرا دنیاوی اعتبار سے دیکھیں. میں نے کہا نا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 87، سب سے زیادہ تو خصوصیت جو ہے اس فضل کی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. ٹھیک ہے نا، خاص طور پر. اب ہم دنیاوی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو آپ دیکھیں کیسے ہیں کہ اللہ نے ان کو یتیم پیدا کیا، پھر اس کے بعد جس گھر میں پیدا کیا اس کی معاشی حالت دیکھیں کیا تھی، کہ ان کو کوئی دایا نہیں اس وقت لے رہی تھی. پھر اس کے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی سخت مشقت اور مزدوری کا وقت گزرا ہے.
حالانکہ بہت فضل ہے، لیکن آپ کس فضل کی ہم بات کریں، یا ہم دنیاوی بات کریں کہ دنیاوی ان کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں اس میں تو بہت محنت، بہت مزدوری ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے چند ٹکوں کے عوض قریش کی جو بکریاں تھیں میں چرایا کرتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھتے چلے ہیں، کتنی مشکلات، کتنا فقر و فاقہ، کتنا مشکل وہ ٹائم. اچھا پھر اس کے بعد مکی دور میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے. پھر طائف کا ٹائم دیکھیں کہ آوارہ لڑکے جو ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں. یعنی یہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ تو تمام دنیاوی دنیا کی ان کی زندگی، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ کون سا فضل ہے؟ پھر یہ فضل وہی ہے کہ یہ جو ہے یہ سارا پوری جو خصوصیت ہے ساری وہ پھر یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جس کو حکمت سے نوازے، یہ ہے قرآن کی تعلیم، اور یہ ہے اصل فضل. یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ہیں کہ آج ہمارے پاس راہ ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے، آج ہم اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ ہے جو دنیاوی عیش و آرام عشرت ہے وہ فضل نہیں ہے. یہاں اس فضل کا ذکر ہے خاص کر کے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. رائٹ. آیت نمبر اچھا یہ 4 ہو گئی، اب آیت نمبر 5 کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں آیت نمبر 5، مثل الذین، مثال ان لوگوں کے، حملوا التوراۃ، وہ حامل بنائے گئے تھے. کون؟ تورات والے، بنی اسرائیل والے جن کو تورات دی گئی تھی. ثم پھر لم یحملوها، نہیں انہوں نے اٹھایا اس کو، کمثل الحمار، مانند اس کی جیسے کہ کسی گدھے کو. ٹھیک ہے. انہوں نے کیسے نہ انہوں نے اٹھایا اس کو، مانند مثال اس گدھے کی سی. یحملو اسفارا، جو کہ اٹھاتا ہے کتابیں. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو کیسے سمجھایا کہ بنی اسرائیلیوں کو بھی تو یہی رہنما ہدایت اور نور دیا گیا تھا نا تورات، تو وہ ایسے ہیں جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئیں. اب آپ گدھے کے اوپر جتنی کی ڈکشنریاں رکھ دیں، کتابیں رکھ دیں، وہ تو نا واقف ہے اس چیز سے. تو انہوں نے تورات کو ایسے اٹھایا کہ ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ رائے ہدایت تھی، لیکن انہوں نے اس کا کیا نہ اس سے عمل کیا، نہ اس کو سیکھا، اور نہ اس کو آگے پہنچایا، جو بیسکلی مطلب تھا کہ اس پیغام کو آگے پہنچانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے ان تورات والوں نے، ان حامل تورات نے اس کو کیسے اٹھایا؟ جیسا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں، وہ کتابوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے لیکن وہ ناواقف ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا یہ؟ تو اچھا ہاں یہ بھی دیکھ لیں، یہاں پہ میں اس لیے رکوں گی کہ دیکھیں ہم بھی تو پھر اہل کتاب ہے نا، ہمارے پاس اس وقت قرآن ہے. تو دیکھیں جب ایک قوم یا ایک امت کو کتاب دی جاتی ہے نا، تو اس کا پہلا حق کیا ہے؟ یہاں ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سمجھایا کہ اس کا پہلا حق ہے کہ وہ اس پہ ایمان لائے. ٹھیک ہے نا، ان کی آیات پہ اور اس پہ ایمان لائے. دوسرا کیا ہے؟ اس پہ عمل کرے. تیسرا کیا ہے؟ اس کی تبلیغ کریں کہ اس کو آگے پہنچائیں. کیونکہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں جو آیت آتی ہے، بنی اسرائیلیوں کے بارے میں آیت آتی ہے سورہ آل عمران 187 سورہ آل عمران، کہ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار لیا تھا کہ جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، تم اس کو چھپاؤ گے نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ قول و قرار لیا جاتا ہے ہر ان سے اہل کتاب سے جس دور میں یہ آتے ہیں. یعنی اب ہمارے دور میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے اور انہی کی کتاب کو فالو کرنا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیلیوں نے سورہ آل عمران 187 جو میں نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے ایسے اٹھایا جیسے گدھے کے اوپر بوجھ کتابوں کا ڈال دیتے ہیں. بئسا، بہت ہی بری ہے، مثلو مثال، قومی ان لوگوں کی، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو. ٹھیک ہے نا. واللہ، اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین ظالم قوم کو. یہ یہاں کلیئر ہو رہا ہے نا کہ یہ دیکھیں زبان کا اقرار اور عمل سے انکار. یعنی بیسکلی اس آیت کا کیا ہے کہ وہی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ زبان سے اقرار ہم آج بھی کہیں گے، جو آج یہودی ہے نا، دیکھیں یہ ہے توحید پرست، یہ تو کوئی اس طرح نہیں بتوں کو مان رہا ہے، یہ کوئی جبکہ دیکھیں عیسائیوں کا تو کلیئر ہے، عیسائی جو ہے وہ تو بدترین شرک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو معبود بنا رہے ہیں، لیکن یہ توحید پرست ہیں. یعنی زبان سے اقرار اور عمل سے انکار یہ انہوں نے کیا ہے. تو اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے ظالم قوم کو. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ہادو، اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہودی ہوئے ہو آیا ہے، اے یہودی نہیں آیا، یہ جو تم لوگ خود یہودی بنے ہو. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی انبیاء میں سے یہود نام نہیں تھا، کوئی پیچھے سے یہود نام نہیں تھا. بیسکلی یہ جو یہود نام آیا ہے، یہ آپ لوگ یاد رکھیں، یہ جو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں نا، ان کے ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ یہودا نسل چلی تھی. اچھا اس بیٹے جو یہودا سے نسل چلی تھی نا، اس کے اندر ذرا یہ رہبانی اور جو ان کے احبار تھے نا، ربانی اور احبار جو تھے وہ بڑے کافی سارا ان کی نسل میں چلے ہیں.
یہودا کی نسل سے. اچھا وہاں پر یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں, اس نسل سے جو آگے چلی ہے نا, ان کے ہاں کیونکہ یہ ذرا یہ علماء نہیں جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ لوگ احبار کہتے ہیں نا, قرآن میں احبار یوز آتا ہے. ربانی اور احبار جو موجود تھے تو انہوں نے اپنی وہ جو تحریف کی ہوئے عقائد کے مطابق جو ڈھانچہ تیار کیا نا, تو وہ یہودی کہلائے گئے تھے. تو وہاں سے یہ ورڈ آیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے اے نبی کے آپ کہہ دیجئے وہ لوگ جو یہودی ہوئے, یعنی خود بنے, خود ہوئے یہودی. ان اگر زعم تم دعویٰ کرتے ہو انکم کہ بلا شبہ تم اولیاء اللہ کہ تم اللہ کے دوست ہو, ٹھیک ہے نا, یہاں تم دعوے تو کرتے ہو تم اللہ کے دوست ہو, من دون الناس سوائے دوسرے لوگوں کے, فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی, ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے. یہ آپ لوگ لکھ لیں, سورہ بقرہ میں ہم لوگ یہ سارا پڑھ رہے ہیں کہ کرو تم موت کی آرزو کرو, پھر ان سے کہو کہ اگر تم کہتے ہو تم دعویٰ کر رہے ہو نا تم اللہ کے دوست ہو, یہ وہی یاد کرے ہیں وہ جو میں نے بھی بتایا نا سورہ مائدہ 18 کہ ہم تو چہیتے ہیں, ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں, یہ لوگ یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے سورہ بقرہ 111 سورہ بقرہ 111 جس میں ہے کہ جی ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں سوائے گنتی کے چند میں. تو اس پہ اللہ نے کہا کہ تم اس بات پہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تو تم تمنا کرو موت کی کہ اگر تم ہو سچے. اب آگے دیکھیں, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وہ نہیں تمنا کریں گے کبھی بھی, ابداً کبھی بھی, بما بوجہ اس کے قدمت ایدیہم اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جانتے ہیں سب کچھ اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں, تو اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے. واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے بالظالمین ان ظالموں کو. قل کہہ دیجئے ان الموت بلا شبہ موت, الذی وہ جو تفرون تم بھاگتے ہو منہ اس سے, فإنہ ملاقیکم تو یقیناً وہ تو ملنے والی ہے تمہیں, ثم پھر تردون تم لوٹائے جاؤ گے الی طرف کدھر, عالم الغیب والشہادتی جاننے والے کی طرف جو غیب میں بھی ہے اور حاضر میں بھی, حاضر کے اور غیب کے. فینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا, بما اس کی جو تم تھے تعملون جو کچھ تم عمل کرتے آئے تھے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو کہ پہلا انسانی جوڑا آدم علیہ السلام اور اما حوا وہ تو دین اسلام پہ تھے, وہاں سے کرتے کرتے آج نسل انسانی میں جتنے دین پھیل گئے نا, اب آپ دیکھیں یہ سب حساب کتاب یہ ہم نے وہاں دینے ہیں کہ تمہیں بھیجا کس کام کے لیے گیا تھا, اچھا یہ دین کہاں سے پھیلے, اچھا پھر تم اس کی تم پیروی کرتے چلے گئے, تم نے تحقیق نہیں کی. یعنی یہ جو سینس آف آرگنز جن کا ذکر آ رہا ہے بار بار کہ تمہیں سماعت دی تھی, تمہیں بصارت دی تھی, تو تم نے نہیں عقل سے کام لیا, افدا یعنی دلوں سے عقل سے کام لیا. تو یہ ہے وہ چیز کہ وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو تم عمل کرتے آئے, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 9 پہ آ جائیں. اچھا 9, 10, 11 ٹھیک ہے. اب یہاں تک تو یہ بنی اسرائیل کا تھا. 9, 10, 11 کیا ہے, یہ پھر جمعے کا ہے کہ یہ جو جمعے کا فلسفہ جو اب یہ ہماری امت کے لیے جمعے کی جو اہمیت ہے کہ جمعے کو نہانا ہے, جمعے کو صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں, خوشبو لگانی ہے, جمعے کا اہتمام کرنا ہے, نماز جمعہ کا اہتمام کرنا ہے. اچھا یہاں آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب یہ اچھا سورہ جمعہ کے بارے میں ڈاکٹر اسٹار کی رائے کے مطابق ہے کہ یہ جو آیات اب میں 3 پڑھوں گی, انہوں نے کہا یہ بالکل ایسے ہیں جیسے ہجرت کے فوراً بعد نہیں تھا کہ جب اسلامی ریاست جب وجود میں آئی اور پھر جب یہ قوانین لاگو ہو گئے, وہاں مکہ میں تو نہیں تھی اس طرح کی کوئی چیز. اب یہ جمعہ پڑھنے میں جو لوگوں سے سٹارٹنگ میں غلطیاں ہوئی ہیں نا, تو اس کا ہے فلسفہ پورا جمعہ کا کہ جمعہ کیا ہے. جمعہ بیسکلی یہ تھا کہ جمعے کے دن جو جمعے کے خطبے کو وہ تبلیغ کے لیے کہا گیا ہے کہ سمجھے ہفتے کا ایک ایسا دن ہے, ہفتے میں یعنی پورے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ ایک ایسا دن تھا کہ جس میں ایک اجتماع ہو بڑا سا, جس میں ایک اچھی بات اور اس طرح سے ٹریننگ دی جائے, جیسے ٹریننگ کے لیے تھا کہ اسی لیے اس کی ظہر کی بجائے 2 رکعت کی جائے اور اس میں ایک تبلیغ کا اہتمام کیا جائے, یعنی 1 گھنٹے کا اس طرح خطبہ دیا جائے. یہ بات سمجھ آ گئی. یہ سٹارٹنگ کی ہے بالکل جب یہ ہجرت کے بعد کی آیات ہیں. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو, اذا جب نودیا اذان دی جائے للصلاۃ نماز کے لیے, من یوم الجمعۃ جمعے کے دن کی, فسعوا تم دوڑو الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف, وذروا اور چھوڑ دو بیع خرید و فروخت. اچھا یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر تو لفظ دوڑو آیا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہاں بھاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیزی بھاگو, کیونکہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نماز کے لیے بھاگ بھاگ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں جو بیسکلی مطلب ہے کہ جمعے کا اہتمام کرنا ہے تو اپنے یہ والے دنیاوی معاملات چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, کہ جمعے کے دن تو تم دوڑو ذکر الہی کی طرف اور چھوڑو یہ خرید و فروخت,
ٹھیک ہے, خرید و فروخت روک دو. ذالکم یہ خیر لکم زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے, ان کنتم تعلمون اور تم جانتے ہو. آیت نمبر 10 دیکھیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اور پھر جب ادا کر لی جائے نماز, صلاۃ فانتشروا پھر تو تم پھیل جاؤ, فی الارض زمین میں, وابتغوا اور تم تلاش کرو, من فضلہ فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں رک جائیں. اب دیکھیں یہاں جو ہے اب ہم جب اصحاب السبت کا پڑھتے ہیں جو سورہ اعراف میں ڈیٹیل ہے اور سورہ بقرہ کی 65 میں, ان کا معاملہ تو بہت سخت تھا. ان کے لیے پچھلی امت کے لیے سارا دن تھا کہ وہ سارا دن ہی عبادت کریں. یہ ہم امت کے لیے تو بلکہ ہم کہیں گے اس میں وہ والی سختی نہیں ہے. ہمیں کیا کہا گیا کہ صبح سے لے کے جمعے کی نماز تک ذکر الہی میں مشغول رہو اور جمعے کا اہتمام بھی کرو, اور جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو ٹھیک ہے, پھر تم اپنے کاروبار خرید و فروخت کرو اور تم پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کا فضل. ٹھیک ہے نا, تو یعنی ہماری امت کے لیے اتنی سختی نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد کرو اللہ کو, کثیرن کثرت سے, لعلکم تفلحون شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. آیت نمبر 11. اور اذا جب رأو انہوں نے دیکھا, تجارتن سامان تجارت, او یا لہوا انفضوا یا کوئی اور تماشا, تو وہ دوڑ پڑے, الیہا اس کی طرف, وترکو کا قائما اور چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا خطبہ دیتے ہی. ٹھیک ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور یہ لوگ دوڑ پڑے. قل کہہ دیجئے, ما جو کچھ عند اللہ اللہ کے پاس ہے, خیرن وہ بہت بہتر ہے, من اللہوی تماشے سے, ومن التجارتی اور اس سامان تجارت سے, واللہ خیر الرازقین اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یہ جو 11 آیت ہے یہ ایک خاص پورا واقعہ ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. وہ واقعہ آپ لوگ دیکھ لیں. یہ جو آخری آیت ہے, کیونکہ دیکھیں وہ دو اور طریقے سے, یہ ایک دم اور طریقے سے ہے کہ اس میں ہے کہ کوئی تماشا دیکھو یا کوئی سامان تجارت ہو تو مت دوڑو, اور کوئی ایسی کنڈیشن ہوئی ہوگی کہ یہ لوگ دوڑ پڑے اور پیچھے آپ اکیلے یعنی کھڑے خطبہ دے رہے تھے, تو اس کی شان نزول ہے یہ. اس میں بتایا گیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے یعنی سیریا سے, شام سے ایک تجارتی قافلہ عین جمعے کی نماز کے وقت آیا اور اہل شہر کو اطلاع دینے کے لیے ڈھول بجانے شروع کر دیے. کیونکہ قحط کا زمانہ تھا, لہٰذا حاضرین مسجد قافلے کی آمد کی اطلاع پاتے فوراً ہی ادھر لپک پڑے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اکثر لوگ اس دوران میں اٹھ کے چلے گئے اور تھوڑے ہی تھے جو باقی بچے. یہاں 12 تعداد بتائی گئی ہے جس میں 10 جو تھے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہی تھے. تو واضح رہے یہ واقعہ ہجرت کے بعد بالکل قریبی دور کا ہے, جبکہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ابھی فیض یاب ہونے کا موقع کم ملا تھا. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. یعنی یہ بالکل سٹارٹنگ کی بات ہے جب یہ حکم آیا کہ اب خطبے کا اہتمام کیا جائے, اور خطبہ اس لیے بہت ضروری تھا کہ ہفتے میں ایک ایسا دن ہو جس میں نماز 2 رکعت پڑھی جائے, لیکن اس میں ایک اصطلاح دین کی تبلیغ کا کام کیا جائے. ٹھیک ہے نا, چلیں یہ سورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہاں یہ ڈاکٹر سرا کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, یہ آپ لوگوں کو بڑی ہیلپ ہوگی, یہ آپ لوگ دیکھیں اس کو ضرور. ہبا آواز نہیں آ رہی. اسی طریقے سے یہودیوں میں تقسیم ہے. ایک یہودی ہے مذہبی پریکٹس, ان کی تصویر اگر کبھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہو, لمبے لمبے ان کے بال ہوتے ہیں, اور خاص طور پر یہ قلمیں جو ہے یہ ان کو وہ دے کر چھلے بنا کر لٹکاتے ہیں, بہت خوبصورت لگتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بال بڑے بڑے اور سیاہ ہیٹ اور لمبے سیاہ کوٹ,
اچکن تو نہیں ہوتی وہ، لیکن یہ کہ کوٹ لمبے ہوتے ہیں، یہ یہودی ہے، پریکٹسنگ یہودی۔ پھر یہ کہ اگر یہ گھر پر بھی ہوگا تو اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی ضرور ہوگی، باہر نکلے گا تو ہیٹ ہوگا، بلیک ہیٹ، چھوٹی سی ٹوپی چپکی ہوئی ہوگی اس کی کھوپڑی کے ساتھ۔ یہ یہودی ہے، پریکٹسنگ یہودی۔ اور ایک سیکولر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں، نسلاً یہودی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور تقسیم ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، سفیرڈین اینڈ ایشکنزیم۔ ایک یہودی وہ ہیں جو اصلاً یہودی ہے، یعنی بنی اسرائیل، ان کی رنگت زیادہ سرخی مائل نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے آدمی، بس جیسے ہندوستانیوں میں گورے آدمی، ایک ہے سرخ و سفید جو ہے یورپ کا، یہ لوگ ہیں اصل یہودی۔ یہ ایشیائی ہے، یہودی کی ایشیائی قوم، یورپین قوم تو نہیں، ان کا وطن تو فلسطین تھا۔ ایک ہے یہ سرخ انگاروں کے طریقے سے سرخ، یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں ہے، یہ اصل میں 7ویں صدی عیسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے بحیرہ کیسپیئن کے قریب تھی، ہاجر ایک قوم تھی، اس پر دباؤ پڑ رہا تھا ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ، ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور وہ بادشاہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرل۔ وہ جو دو چکی کے دو پارٹوں میں آ گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا، کچھ یہودی علماء کو بلایا، اپنے ہاں مناظرہ کرایا۔ اچھا، مناظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کوئی بات نہیں ہو سکی، اب اس نے علیحدگی میں بلایا عیسائیوں کو، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ ان کا یہودی۔ مسلمانوں کو بلایا، تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی؟ اور یہودی۔ ان کا ٹھیک ہے، یہودیت میں قبول کرتا ہوں، کامن فیکٹر ہو گیا۔ عیسائیت تو بدترین گئی، خدا کا بیٹا بنا دیا، یہودی بہرحال موحد ہے۔ عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی ہے، یہود کے ہاں تو شریعت موسوی باقی ہے، تو مسلمانوں کو تو یہی کہنا تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہے۔ اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں تھی، شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، وہ تو ساری یہودی ہے، حضور تو بعد میں آئے ہیں، قرآن مجید سے تو واقف ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہودی، انہوں نے کہا یہ، اس نے یہودیت اختیار کری۔ یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر سیکولر ہے، اور اسی میں صہیونی تحریک جو ہے، صہیونی زائنسٹ موومنٹ اس کی، they are not really بنی اسرائیل، they are not the progeny of جیکب علیہ السلام، حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں ہے، یہ ترک نسل ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل ہے، اور یہ جو ہے وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان میں سے ہیں۔